بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود بھی مکی صورت ہے اور یہ بھی آخری دور کی صورت ہے۔ اس کا تھوڑا سا تعلق پچھلی صورت کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سورہ یونس جو تھی اس میں مسئلہ توحید کو بیان کیا گیا تھا اور شرک اعتقادی کی نفی کی گئی تھی، یعنی عقیدے کے اندر جو شرک تھا اس کی نفی تھی، اور شرک فی العلم کی نفی تھی، یعنی جو لوگ اللہ کے علاوہ اور لوگوں کو بھی سمجھتے ہیں کہ اوروں کے پاس بھی علم غیب ہے، اس چیز کی نفی تھی، اور شرک فعلی کی بھی نفی تھی کسی حد تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب تم ان چیزوں کو، اس شرک کی نفی کرو گے اس انداز سے، تو مشرک جو ہیں وہ تمہارے ساتھ لان تان کریں گے اور ملامت کریں گے تمہیں۔ تو اس لیے بہادری کے ساتھ مسئلہ توحید کو بیان کرو، جس طرح پچھلے انبیاء نے بیان کیا اس کو، یعنی پچھلے انبیاء کے کچھ تذکرے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائے۔ اب یہاں پہ سورہ ہود کے اندر بھی تقریباً یہی چیزیں ہوں گی کہ حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے کن طریقوں کے ساتھ اپنے قوم کو تبلیغ کی اور قوم نے ان کے ساتھ کیا رویہ کیا۔ یہ ساری چیزیں اس میں بیان ہوں گی۔ تو ظاہر ہے کہ جب بھی کسی کے عقیدے کے خلاف بات کی جاتی ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ بیان کرنے والے کو لعن طعن کرتا ہے، ملامت کرتا ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہ غلط ہے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا مت کہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تمام انبیاء کا یہی کام تھا کہ جو جھوٹے معبود ان لوگوں نے بنا رکھے تھے ان کی نفی کی جائے، اور عقائد کے اندر جو بھی مسائل ہیں، جیسا کہ آج کے دور میں بہت زیادہ مسائل ہیں عقائد کے اندر، اسی وجہ سے اتنے زیادہ فرقے بھی ہیں، تو قرآن جو ہے وہ ان فرقوں کی نفی کرتا ہے، اور قرآن صرف اپنے اوپر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ آپ خود بھی دیکھیں کہ آپ کے عقائد کے اندر کتنی ساری چیزیں تھیں جو آپ نے درست کی قرآن پڑھنے کے بعد۔ یہ یقینی بات ہے کہ تو جیسے آپ سب کے بھی عقائد بہتر ہوئے ہیں، اسی طرح قرآن ہی ایک واحد چیز ہے جو ہمارے عقائد کو سنوارتا ہے، اور دین کے نام پہ جو ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے کہ فلاں کام کر لیں یہ بھی عبادت ہے، فلاں کر لیں یہ بھی عبادت ہے، وہ سب چیزیں ہمارے اندر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمارے اندر سے بہت سارے وہم ختم ہو جاتے ہیں کہ یہ کرنے سے ایسا نہ ہو جائے، ایسا کرنے سے ایسا نہ ہو جائے، یہ چیزیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن انسان کو بہادر بنا دیتا ہے، قرآن انسان کو ہر چیز کے خوف سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو یہ کیونکہ نازل ہی اسی لیے ہوا ہے کہ غیر اللہ کا خوف نکال کر، غیر اللہ کی محبت نکال کر، صرف اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی جائے۔ تو سورت کا انداز سٹارٹ سے تمہید کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات بیان فرمائے، الف لام را، کٹے ہوئے حروف، کتاب احکمت آیاتہ، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے حکمت سے پر ہیں اس کی آیات، اس کی ایک ایک آیت کے اندر اتنی زیادہ حکمت ہے، اتنی زیادہ دانائی ہے کہ اس کو پوری طرح سے سمجھنا ناممکن ہے۔ ثم فصلت، پھر تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ تفصیل سے بیان کس نے کی ہے؟ من لدن حکیم خبیر، حکمت والے خبردار کی طرف سے۔ سبحان اللہ، یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالی کی ذات جو کہ حکمت والی ہے، جو کہ حکیم اور دانا ہے، اور جو ہر چیز سے واقف ہے، ہر قسم کا علم ہے جس کے پاس، اس نے اس کو تفصیل سے بھی بیان کیا ہے اور حکمت سے پر بھی بیان کیا ہے۔ اور اس کا خلاصہ کیا ہے؟ ان ساری باتوں کا، حکمت اور دانائی کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ۔ سب سے بڑا عقل مند اور حکیم اور دانا وہ شخص ہوتا ہے جس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ کہ نہ تم عبادت کرو مگر صرف اللہ کی عبادت کرو،
اور اننی لکم منہ نذیر مبین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ فرما دیجئے، آپ یہ اعلان کر دیجئے پیغمبر کہ میں تمہاری طرف اللہ تعالی کی طرف سے اسی حکیم اور خبیر کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی نیک لوگوں کو خوشخبریاں دینے کے لیے اور گناہ گاروں کو ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں یہ کہوں، تمہارے تک یہ پیغام پہنچاؤں کہ تم اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، گناہوں پر استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اپنا رخ اسی کی طرف کر لو، یعنی پھر اسی کی طرف رجوع کر لو، پھر واپس گناہوں کی طرف مڑ کے نہ جاؤ۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، جب تم یہ دو کام کرو گے، یعنی پچھلے گناہوں پہ استغفار اور آگے گناہ نہ کرنے کا تہیہ کر لو گے، تو تمہیں اللہ تعالیٰ اچھا سامان عطا کرے گا، سامان زندگی، یعنی تمہیں ایک خوشحال زندگی مل جائے گی، تمہیں ایک بہترین لائف سٹائل مل جائے گا۔ یہ کس صورت میں ہے؟ جب تم استغفار کرو گے اور گناہوں سے بچو گے، اور وہ ایسا لائف سٹائل ہوگا جس کے اندر سکون بھی ہوگا۔ کچھ ہمیں نظر آتے ہیں دنیا کے اندر، دنیا کے پجاری جو کہ جن کے سامنے صرف دنیا ہی ہے، اور وہ ہر قدم اٹھا لیتے ہیں اس دنیا کو پانے کے لیے، ان کے پاس دنیا تو ہوتی ہے لیکن ان کے پاس سکون نہیں ہوتا۔ تو جب انسان استغفار کرتا ہے پچھلے گناہوں پر اور آگے گناہ نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، تو ایسے صورت میں اللہ تعالیٰ ایسا سامان زندگی دیتے ہیں جو خوبصورت بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ انسان جو ہے پرسکون زندگی گزار سکتا ہے۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور اللہ تعالیٰ ہر فضیلت والے کو اس کا فضل اپنا فضل عطا فرمائے گا، یعنی فضیلت جس کی اس کے ہاں فضیلت ہوگی، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز اور فضیلت والا ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ اپنا مزید فضل عطا فرمائیں گے۔ اور وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور اگر یہ منہ موڑ لیں، اور اگر تم منہ موڑ لو گے اے کافرو، تو پھر میں تم پر بڑے دن کے عذاب کے آنے سے ڈرتا ہوں، یعنی قیامت کے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں کہ تم پر قیامت